رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، دوسرا پارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، متقی بندے بن جاؤ۔ میرے عزیزو، روزہ رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نماز معراج کی رات میں فرض کی گئی اور روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور اسلام کے اندر جتنے بھی نیک اعمال ہیں نا، ہر عمل کے پیچھے اللہ کے کسی بندے کی یاد موجود و مقصود ہے۔ جیسے عرفات کے میدان میں حج کے فریضے کو ادا کرنا، یہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد ہے، اور صفا مروہ کی سعی کرنا یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کھانا پینا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بھوکے اور پیاسے رہنا پسند فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی مہینے کو چن لیا اور تمام مومنوں پر اس پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے تاکہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد باقی رہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی قائم رہے۔ اور میرے عزیزو، جیسے قرآن کی آیت سے ہمیں پتا چلا کہ روزے صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں ہوئے ہیں، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پورے سال کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر کے روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور روزہ رکھنے کا میرے عزیزو جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے بندہ متقی بن جاتا ہے، پرہیزگاری اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آیت کریمہ کے اندر آیا ہے لعلکم تتقون، اس لیے تم پر روزے فرض ہوئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن میرے عزیزو، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے کم نصیب ایسے لوگ ہیں کہ جو فخریہ انداز میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھا کب تھا۔ اللہ اکبر، ہم نے کب روزہ رکھا تھا یہ ہمیں یاد نہیں ہے، کتنے روزے ہم نے رکھے ہیں ہمیں یاد نہیں ہے۔ ایک لمبی عمر ان کی گزر چکی ہے، اور کتنے لوگ ایسے معاشرے میں آپ کو مل جائیں گے کہ جب سے ان پر روزے فرض ہوئے ہیں، جب سے وہ بالغ ہوئے ہیں اور ان کی ایک لمبی عمر گزر چکی ہے، 60 یا 70 سال کے وہ ہو چکے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم نے زندگی میں کبھی روزے نہیں رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہے اس میں سے ایک رکن روزہ رکھنا بھی ہے۔ یہ فرض ہے روزہ رکھنا۔ جس نے بھی جان بوجھ کر ایک بھی روزہ چھوڑا، پھر وہ اس کے بدلے میں چاہے کہ تمام سال کے روزے رکھ لے تو وہ ثواب وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا کہ جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ملتا۔ میرے عزیزو، یوں تو سارا سال ہم کھاتے پیتے ہیں، سارا سال یوں ہی عیاشیوں میں گزار دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو کبھی کبھی یہ ایسے موقع ہمیں زندگی میں میسر ہوتے ہیں، اور جس کی زندگی میں یہ موقع آ جائے، جس کو اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دے، پھر اس کے مقدر کا کیا کہنا۔ اگر وہ اس مہینے کی قدر کر لے، اگر وہ اس مہینے کی اہمیت کو جان لے، رب کعبہ کی قسم، یہ مہینہ جس نے بھی روزہ رکھتے رکھتے گزارا اور اللہ کی عبادت میں گزارا، سجدہ کرتے کرتے گزارا، رب کی تسبیح، رب کی حمد، رب کی تعریف کرتے کرتے گزارا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ یہ رب نے وعدہ فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز ادا کروں، زکوٰۃ دوں، روزے رکھوں رمضان کے مہینے کے،
اور رمضان میں نماز تراویح کو ادا کروں تو یا رسول اللہ میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم صدیقین میں سے، شہداء میں سے ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزو، اس مہینے کو یوں ہی نہ گزار دیں، بلکہ یہ ماہ مبارک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ رب کا احسان عظیم ہے، تو اس کے ہر لمحے کو اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اور رمضان شریف ہی ایسا مہینہ ہے میرے عزیزو کہ جس کے دن و رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ روزہ رکھنا اللہ کی عبادت، افطار کرنا عبادت، تراویح پڑھنا عبادت، تراویح کے بعد میں سو جانا اس انتظار میں کہ صبح سحری کرنا ہے اٹھ کر، یہ بھی عبادت، سحری کرنا عبادت۔ گویا رمضان شریف کا دن ہو یا رات ہو، ہر ساعت اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں باندھ کر کے قید کر دیے جاتے ہیں۔ کہ جب شیطان اس ماہ مبارک میں قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر جو لوگ اس مہینے میں بھی عیاشیاں کرتے ہیں، جو لوگ اس مہینے میں بھی برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں، گناہوں کی طرف جاتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اگر کوئی شرابی ہے نا اور مسلمان ہے، شرابی ہے، اگر رمضان کا مہینہ بھی آ گیا تو وہ اتنے کم نصیب لوگ ہیں، انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے میرے عزیزو کہ انہیں دنیا سے جانا بھی ہے، رب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے، روزے دار افطار کے لیے جاتے ہیں تو شرابی شراب پینے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اس ماہ مبارک میں بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی تو مجھے بتائیں کہ پھر آپ توبہ کب کریں گے؟ کب آپ کو توبہ کی توفیق ملے گی؟ کب آپ اپنے گناہوں سے باز آئیں گے؟ آپ زناکار تھے، آپ نے توبہ نہیں کی، آپ شرابی تھے، آپ نے توبہ نہیں کی، آپ لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والے تھے، آپ نے توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کرے آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر بتائیں کہ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اگر سوال ہو گیا تو کیا جواب دیا جائے گا؟ رمضان کے علاوہ کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا، شیطان غلط راستے پر لے گیا، لیکن بتاؤ کہ جب اس ماہ میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے زنجیروں سے باندھ کر، تو پھر آپ کو کون بہکا رہا ہے؟ پھر آپ کس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں؟ پتا چلا کہ اس عمل کو پھر آپ جان بوجھ کر کے کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پورے مہینے ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ آواز آتی ہے، ندا لگائی جاتی ہے، اے خیر کے چاہنے والوں متوجہ ہو جاؤ، اور اے شر کے طلبگاروں باز رہو۔